urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت۔ اس طرح قرآن مجید اپنے لانے والے کی صحیح حیثیت واضح کرنے کے بعد ان کاموں کی تفصیل بیان کرتا ہے جن کے لیے اللہ نے اسے بھیجا تھا۔ یہ کام بحیثیت مجموعی 2 شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک شعبہ تعلیمی، دوسرا شعبہ عملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیمی کام۔ اس شعبے کے کام حسب ذیل ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت۔ سورہ آل عمران کی آیت 164 میں فرمایا گیا، در حقیقت ایمان لانے والوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تلاوت آیات سے مراد اللہ کے فرامین اور ارشادات جوں کہ توں سنا دینا ہے۔ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق اور ان کی زندگی کو بری صفات، بری رسموں اور برے طریقوں سے پاک کیا جائے اور ان کے اندر اچھے اوصاف، پاکیزہ اخلاق اور صحیح طریقوں کو نشو و نما دیا جائے۔ تعلیم کتاب و حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کی کتاب کا صحیح منشا و مدعا سمجھایا جائے، ان کے اندر ایسی بصیرت پیدا کی جائے کہ وہ کتاب کی اصل روح تک پہنچ سکیں اور انہیں وہ حکمت سکھائی جائے جس سے وہ اپنی زندگی کے تمام مختلف وسعت پذیر پہلوؤں کو کتاب اللہ کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں۔ دوسرا، تکمیل دین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے طریقے کو پسند کیا۔ دوسرے الفاظ میں قرآن کے بھیجنے والے نے اس کے لانے والے سے صرف اتنی ہی خدمت نہیں لی کہ وہ اس کی آیات کی تلاوت کرے، نفوس کا تزکیہ کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے دے، بلکہ اس نے اپنے اسی نیک بندے کے ذریعے سے اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا۔ جو آیات نوع انسانی تک بھیجنی تھیں وہ سب اس کے واسطے سے بھیج دیں۔ جن خرابیوں سے انسانی زندگی کو پاک کرنا مقصود تھا وہ سب اس کے ہاتھوں سے دور کرا کے دکھا دیں۔ جن خوبیوں کا نشو و نما جس شان کے ساتھ افراد اور سوسائٹی میں ہونا چاہیے تھا اس کا بہترین نمونہ اس کی رہنمائی میں پیش کرا دیا، اور کتاب و حکمت کی ایسی تعلیم اس کے ذریعے سے دلوا دی کہ آنے والے تمام زمانوں میں مقصود کتاب کے مطابق انسانی زندگی کی تشکیل و تعمیر کی جا سکتی ہے۔ 3، ان تمام اختلافات کی حقیقت کو واضح کر دیا جو اصل دین میں پچھلے انبیاء کی امتوں کے درمیان پیدا ہو گئے تھے، اور تمام پردوں کو ہٹا کر، تمام آمیزشوں کو چھانٹ کر، تمام الجھنوں کو صاف کر کے اس راہ راست کو پوری روشنی میں نمایاں کر دینا جس کی پیروی ہمیشہ سے خدا کی رضا کو پہنچنے کی ایک ہی راہ رہی ہے۔ سورہ نحل کی آیات 63 اور 64 میں فرمایا گیا، بخدا ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے مختلف امتوں کی طرف ہدایت بھیجی، مگر اس کے بعد شیطان نے ان کے غلط اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، چنانچہ آج وہی ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور وہ دردناک عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ اس حقیقت کو ان کے سامنے واضح کر دو جس میں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور
اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہو ان لوگوں کے لیے جو اس کی پیروی قبول کریں۔ سورہ مائدہ کی آیت 15 اور 16 میں فرمایا گیا، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے سامنے بہت سی ان چیزوں کو کھول کر بیان کرتا ہے جنہیں تم کتاب میں سے چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کتاب آ گئی ہے جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی پسند کے مطابق چلتے ہیں امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اور انہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ چوتھا کام، نافرمانوں کو ڈرانا، فرما برداروں کو رحمت الہی کی خوشخبری دینا اور اللہ کے دین کی اشاعت کرنا۔ سورہ احزاب کی آیات 45 اور 46 میں فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور ایک روشن گر آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی کام، عملی زندگی اور اس کے معاملات کے سلسلے میں جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیے گئے تھے وہ یہ ہیں: 1. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، حرام و حلال کی حدود قائم کرنا اور انسان کو خدا کے سوا دوسروں کی عائد کردہ پابندیوں سے آزاد اور ان کے لادے ہوئے بوجھوں سے ہلکا کرنا۔ سورہ اعراف کی آیت 157 میں فرمایا گیا، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے اور ان بندشوں کو کاٹتا ہے جن میں وہ دبے اور جکڑے ہوئے تھے۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دوسری ذمہ داری، بندگان خدا میں حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں فرمایا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرو اور خیانت کرنے والوں کے وکیل نہ بنو۔ تیسرا کام، اللہ کے دین کو اس طرح قائم کر دینا کہ انسانی زندگی کا پورا نظام اسی کے تابع ہو اور دوسرے سب طریقے اس کے مقابلے میں دب کر رہ جائیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ اس طرح نبی کے کام کا یہ شعبہ سیاست، عدالت، اصلاح اخلاق و تمدن اور قیام تہذیب صالح کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ نبوت محمدی کی عالمگیریت اور ابدیت۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کام کسی ایک قوم یا ملک یا دور کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے عام ہے۔ سورہ سبا کی 28ویں آیت میں فرمایا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ اعراف کی 158ویں آیت میں فرمایا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو اے انسانوں، میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں، اس خدا کا رسول جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جو مارنے اور جلانے والا ہے۔ پس ایمان لاؤ خدا پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو خدا اور اس کے فرامین پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو۔
امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو متنبہ کروں اور ہر اس شخص کو جسے یہ پہنچے۔ سورہ تکویر کی آیت 27 اور 28 میں فرمایا گیا، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے راست رو بننا چاہے۔ ختم نبوت۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خصوصیت قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس پر سلسلہ نبوت و رسالت ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد دنیا کو پھر کسی نبی کی حاجت باقی نہ رہی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی 40ویں آیت۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ در حقیقت لازمی نتیجہ ہے کہ نبوت محمدی کی عالمگیری اور ابدیت اور تکمیل دین کا۔ چونکہ قرآن کے مذکورہ بالا بیانات کی روح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، نہ کہ ایک قوم کے لیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، نہ کہ ایک زمانے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ کام بھی پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے جس کے لیے دنیا میں انبیاء کے آنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے یہ سراسر معقول بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس مضمون کو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین اسلوب کے ساتھ ایک حدیث میں واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری مثال نبیوں میں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک نہایت خوبصورت مکان بنایا اور تمام عمارت بنا کر صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب جو لوگوں نے اس کے گرد چکر لگایا تو وہ خالی جگہ انہیں کھٹکنے لگی، اور وہ کہنے لگے کہ اگر یہ آخری اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو مکان مکمل ہو جاتا۔ سو وہ آخری اینٹ جس کی جگہ نبوت کے محل میں باقی رہ گئی تھی میں ہی ہوں۔ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس مثال سے ختم نبوت کی وجہ صاف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب دین کامل ہو چکا، آیات الہی پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی، امر و نواہی، عقائد و عبادات، تمدن و معاشرت، حکومت و سیاست، غرض انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق پورے احکام بیان کر دیے گئے، اور دنیا کے سامنے اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ اس طرح پیش کر دیا گیا کہ ہر قسم کی تحریف و تلبیس سے وہ پاک ہے، اور ہر عہد میں اس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو نبوت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، صرف تجدید و تذکیر کی ضرورت رہ گئی ہے، جس کے لیے علماء حق اور مومنین صادقین کی جماعت کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ۔ آخری سوال جو دریافت طلب رہ جاتا ہے یہ ہے کہ اس کتاب کا لانے والا ذاتی طور پر کس قسم کے اخلاق کا انسان تھا؟ اس سوال کے جواب میں قرآن مجید نے دوسری رائج الوقت کتابوں کی طرح اپنے لانے والے کی تعریف کے پل نہیں باندھے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو ایک مستقل موضوع گفتگو بنایا ہے۔ البتہ آمد سخن میں محض اشارتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی خصوصیات ظاہر کی ہیں، جن سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وجود مسعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمال انسانیت کے بہترین خصائص موجود تھے۔ ایک، وہ بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا اخلاق کے نہایت بلند مقام پر تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَّىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، سورہ نون آیت 4۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ دو، وہ بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا
ایک عظیم راسخ العزم، مستقیم الارادہ اور اللہ پر ہر حال میں بھروسہ کرنے والا انسان تھا کہ جس وقت اس کی ساری قوم اسے مٹا دینے پر آمادہ ہو گئی تھی اور وہ صرف ایک مددگار کے ساتھ ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوا تھا، اس سخت خطرے کے موقع پر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنے عزم پر قائم رہا۔ سورہ توبہ کی 40ویں آیت میں فرمایا، یاد کرو جبکہ کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، جبکہ وہ غار میں صرف ایک آدمی کے ساتھ تھا، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3، وہ بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا ایک نہایت فراغ، حوصلہ اور فیاض انسان تھا، جس نے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کی، اور آخر اللہ تعالیٰ کو اسے اپنا یہ قطعی فیصلہ سنا دینا پڑا کہ وہ ان لوگوں کو نہیں بخشے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں فرمایا گیا، چاہے تم ان کے لیے معافی مانگو چاہے نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگو گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہ کرے گا۔ چوتھی بات، وہ بتاتا ہے کہ اس کے لانے والے کا مزاج نہایت نرم تھا، وہ کبھی کسی کے ساتھ درستی سے پیش نہیں آتا تھا اور اسی لیے دنیا اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں فرمایا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے ساتھ نرم ہو، ورنہ اگر تم زبان کے تیز اور دل کے سخت ہوتے تو پھر یہ سب لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ کر الگ ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں خصوصیت، وہ بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا بندگان خدا کو راہ راست پر لانے کی سچی تڑپ دل میں رکھتا تھا اور ان کے گمراہی پر اصرار کرنے سے اس کی روح کو صدمہ پہنچتا تھا، حتیٰ کہ وہ ان کے غم میں گھلا جاتا تھا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ان کے پیچھے رنج و غم میں اپنی جان کھو دو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ چھٹی خصوصیت، وہ بتاتا ہے کہ اس کے لانے والے کو اپنی امت سے بے حد محبت تھی، وہ ان کی بھلائی کا حریص تھا، ان کے نقصان میں پڑنے سے کڑتا تھا اور ان کے حق میں سراپا شفقت و رحمت تھا۔ سورہ توبہ کی 128ویں آیت میں فرمایا، تمہارے پاس خود ہی تم میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے جسے ہر وہ چیز شاق گزرتی ہے جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہو، جو تمہاری فلاح کا حریص ہے اور اہل ایمان کے ساتھ نہایت شفیق و رحیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں خصوصیت بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا صرف اپنی قوم ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے اللہ کی رحمت تھا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں خصوصیت، وہ بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا راتوں کو گھنٹوں اللہ کی عبادت کرتا اور خدا کی یاد میں کھڑا رہتا تھا۔ سورہ مزمل کی 20ویں آیت میں فرمایا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم رات کو تقریباً 2/3 حصہ تک اور کبھی نصف رات اور کبھی 1/3 حصہ تک نماز میں کھڑے رہتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں خصوصیت، وہ بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا ایک سچا انسان تھا، نہ کبھی اپنی زندگی میں راہ حق سے بھٹکا، نہ فاسد خیالات سے متاثر ہوا اور نہ کبھی اس نے ایک لفظ خواہش نفس کی پیروی میں حق کے خلاف زبان سے نکالا۔ سورہ نجم کی آیت 2 اور 3 میں کہا گیا، لوگو تمہارا صاحب نہ کبھی سیدھی راہ سے بھٹکا اور نہ صحیح خیالات سے بہکا اور نہ وہ خواہش نفس سے بولتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں خوبی بیان کرتے ہوئے وہ بتاتا ہے
کہ اس کے لانے والے کی ذات تمام عالم کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ تھی اور اس کی پوری زندگی کمال اخلاق کا صحیح معیار تھی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ قرآن مجید کا تتبع کرنے سے صاحب قرآن کی بعض اور خصوصیات پر بھی روشنی پڑتی ہے، لیکن اس مضمون میں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ جو کوئی قرآن کا مطالعہ کرے گا وہ خود دیکھ لے گا کہ بخلاف دوسری موجود الوقت مذہبی کتابوں کے، یہ کتاب اپنے لانے والے کو جس رنگ میں پیش کرتی ہے وہ کس قدر صاف، واضح اور آلودگی سے پاک ہے۔ اس میں نہ الوہیت کا کوئی شائبہ ہے، نہ تعریف و ثنا میں کوئی مبالغہ ہے، نہ غیر معمولی قوتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے کاروبار میں شریک و سہیم بنایا گیا ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کمزوریوں سے منہم کیا گیا ہے جو ایک ہادی اور داعی الی الحق کی شان سے گری ہوئی ہوں۔ اگر اسلامی لٹریچر کی دوسری تمام کتابیں دنیا سے ناپید ہو جائیں اور صرف قرآن مجید ہی باقی رہ جائے، تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے متعلق کسی غلط فہمی، کسی شک و شبہے اور کسی لغزش عقیدت کی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ ہم اچھی طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کا لانے والا ایک کامل انسان تھا، بہترین اخلاق سے متصف تھا، انبیاء سابقین کی تصدیق کرتا تھا، کسی نئے مذہب کا بانی نہ تھا اور کسی فوق البشر حیثیت کا مدعی نہ تھا۔ اس کی دعوت تمام عالم کے لیے تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے چند مقرر خدمات پر مامور کیا گیا تھا، اور جب اس نے ان خدمات کو پوری طرح انجام دے دیا تو نبوت کا سلسلہ اس کی ذات پر ختم ہو گیا۔